شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جو شخص رات کو درود ابراہیمی پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، دولت، عزت، شہرت، رشتے، لیکن اگر ان سب کے باوجود بھی انسان کے دل کو کہیں سکون نہ ملے تو یہ سب کچھ بے معنی لگتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن رات کو جب وہ سر بستر پر رکھتے ہیں تو انہیں نیند نہیں آتی، دل جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے اور دماغ بے شمار فکروں میں جو ہے وہ ڈوبا رہتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس متعلق ایسا روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو اگر آپ نے اسے معمول بنا لیا تو آپ کی راتیں نور سے بھر جائیں گی، آپ کی نیند عبادت میں بدل جائے گی اور آپ کی زندگی سکون اور برکت کا گہوارہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم ناظرین، آج آپ یہ بات جانیں گے اس ویڈیو میں کہ رات کو سونے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا کیسا عمل ہے۔ جانیے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ درود ابراہیمی کی عظمت و تعارف جو آگے بتائی جا رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، ویسے تو درود کے بے شمار قسمیں ہیں، لیکن سب سے عظیم، سب سے افضل، سب سے مقبول درود وہ ہے جو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ جی ہاں محترم ناظرین، جو درود ہم سب کی زبان پر سب سے زیادہ ہے، جو ہماری نماز کا حصہ ہے اور جو امت کے ہر فرد کو یاد ہے، وہ درود ابراہیمی ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے۔ یہ وہ دعا ہے جو قیامت تک ہر نماز میں پڑھی جاتی رہے گی۔ درود ابراہیمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ وہ درود پاک ہے جسے پڑھ کر انسان کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے جڑ جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ اپنے چند لمحے نکال کر اس درود کو پڑھ لے جس پر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 درجے بلند ہوں اور 10 گناہ معاف ہوں۔ اور اگر یہی درود رات کو بستر پر پڑھا جائے تو پھر اس کا اثر صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا نور انسان کی روح اور دل کو بھر دیتا ہے۔ تو جو بھی شخص سونے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں سکون اور قرار ڈال دیتا ہے، بے چینی اس کی ختم ہو جاتی ہے، گھبراہٹ اس کی دور ہو جاتی ہے، اور نیند ایسی میٹھی اور پرسکون آتی ہے کہ صبح اٹھنے پر انسان ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کرتا ہے۔ یہ سکون دنیا کے کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ کر سونے والے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو رات کو درود پاک پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کو برکتوں سے بھرتے ہیں اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی بندہ گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے بھلائی، عزت، روزی اور کامیابی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا نصیب ہونا۔ محترم ناظرین، بزرگان دین نے لکھا ہے جو شخص سونے سے پہلے درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی امید بڑھ جاتی ہے
اور سوچئے یہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نظر آ جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ قبر و آخرت میں روشنی ہے۔ جو بھی بندہ اپنے دن کو درود پاک سے ختم اور رات کو شروع کرتا ہے تو درود پڑھنے کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملتا ہے، اور اس کی وفات پانے کے بعد اس کی قبر جو ہے وہ اندھیری نہیں رہتی۔ آج کا پڑھا درود آپ کو کل بھی فائدہ دے گا، قبر میں نور بھر دیا جائے گا۔ یعنی جو درود پڑھنے والا ہے جب وفات پا جاتا ہے تو اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی درود اس بندے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اب طریقہ ذرا سن لیجئے، طریقہ کتنا آسان ہے، یہ کوئی مشکل عمل نہیں۔ آپ چاہیں تو صرف 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے تو 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقت زیادہ ہے تو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسا ہے، یہ زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن اس کے بدلے پوری رات سکون اور برکت سے بھر جاتی ہے، اور آخرت کے اعمال بھی انسان کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، دن کو ہم کسی نہ کسی کام میں گزار ہی دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اتنا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے کہ سونے سے پہلے چند لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دیا کریں؟ تو محترم ناظرین، ضرور بھیجا کریں، کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل ساری زندگی کے دکھ دور کر سکتا ہے، ہمارے دل کو سکون سے بھر سکتا ہے اور ہماری آخرت کو روشن کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم درود ابراہیمی کو اپنی راتوں میں ضرور پڑھ کر سویا کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے کہ فرشتے اس کے ہر حرف کو اپنے پروں میں لپیٹ کر عرش الہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ درود صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، درود کے ہر لفظ کے اندر انوار نبوت کی جھلک ہے، ہر جملے میں برکتوں کے دریا بہتے ہیں، اور ہر سلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ درود ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو دوام دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا۔ درود ابراہیمی دراصل وہ پل ہے جو بندے کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ الفاظ دل کی تھکن کو سکون میں بدل دیتے ہیں، جو بندے کو دنیا و آخرت دونوں میں سربلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہی درود ہے جو قبر کی وحشت کو نور میں بدل دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب سب کو اپنی فکر ہوگی، یہی درود پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سائے میں پناہ پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی۔ آئیے سب مل کر ایک خوبصورت سی دعا مانگ لیتے ہیں اور ساتھ مل کر درود ابراہیمی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اس کے نور سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، درود ابراہیمی کی برکت سے ہماری زندگیوں کی ہر مشکل آسان فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آج بھی اس یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں آپ سے کہ کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان کر دے۔ میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے مولا، میرے لیے، میرے اپنے، میرے پیاروں کے لیے کن فرما دے۔ یا اللہ کریم، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور مجھے تجھ سے قریب کر دیں، اور مجھے تیری یاد دلاتے رہیں
اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اور ایمان کی سلامتی بخش، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ درود ابراہیمی کی برکت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہماری آخرت کو سنوار دے۔ ہماری آنکھیں بند ہوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے گا اور کمنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے وہ فائدے اور برکات، راز و اسرار جو آپ کے ساتھ شیئر کیے درود ابراہیمی کے متعلق، کہ جو بھی بندہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوتا ہے تو اسے یہ تمام بیان کی گئی برکات ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی سوچئے مت، آج سے یہ عمل کرنا شروع کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ یہ جو فائدے سن رہے ہیں نا، ایک دن آپ سنا بھی رہے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، جو بھی فائدے، جو بھی برکات، جو بھی اثر آپ اپنی زندگی میں درود پاک کے متعلق دیکھیں یا سنیں، ہم سے ضرور شیئر کیجئے۔ محترم ناظرین، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو دوسروں تک نیکی پہنچانے میں دیر نہ کریں۔ درود ابراہیمی کو اپنی راتوں کا حصہ بنائیں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔